انشائیہ، پھر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، پھر اس کے بعد جملہ کی دو قسمیں اور نکالی گئی تھی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا بیان تھا۔ اب آگے بڑھ کر کے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس کے تحت میں جملہ خبریہ کے حوالے سے دو باتیں ذکر کرنے کے بعد بالخصوص جملہ انشائیہ کی قسموں کا نام بیان کریں گے اور ہر ایک کی ایک ایک مثال دیں گے۔ اولاً آپ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ ہوتا کیا ہے یہ سن لیں۔ جملہ خبریہ کا مطلب جب کوئی کہہ کر خاموش ہو جائے نا، تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو جائے اور پھر اس کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ کے بغل میں کون بیٹھا، آپ نے جواب دے دیا کہ میرے بغل میں میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آ کر کے میرے سامنے کیا کہا، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں۔ یہ ایک جملہ آپ نے مکمل کہا۔ یہ جملہ مجھے سننے کو ملا اور سننے کے بعد اب میں یہ سچ بھی مان سکتا ہوں، جھوٹ بھی مان سکتا ہوں۔ میں آپ کے جملے کو سچ بھی سمجھ سکتا ہوں، جھوٹ بھی سمجھ سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ جملہ مجھے سچ کہا ہو، آپ کے بغل میں بیٹھنے والا آپ کا بڑا بھائی ہی ہو۔ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی آواز آ رہی میری؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اصل میں بارش کا موسم ہے، نیٹ ورک بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ چلیں ابھی آواز، ہم لوگ کے بھی بغل میں بارش ہو رہی ہے۔ ہلو جی ہلو، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے حضرت۔ ہلو 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 حضرت، آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ اور رہی ہے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ ہلو حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ یا انشا کہتے ہیں، جیسے من ہوا یا پھر حل ذہب خالد۔ اب جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے انشائیہ کہیں گے۔ مثال سے سمجھیں اسے، جیسے من ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ کون ہے۔ اب آپ کے سامنے آ کر کے اگر کوئی کہتا ہے وہ کون ہے تو ظاہر ہے کہ اسے آپ سچا جھوٹا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی حل ذہب خالد، کیا خالد چلا گیا، خالد گیا، یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ سوال کرنے والے کو، بولنے والے کو آپ سچا جھوٹا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جس جملے کے اندر سچا جھوٹا کہنے کا کوئی احتمال ہی نہ ہو تو اسے جملہ انشائیہ کہیں گے، اور جس میں سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہیں گے۔ جملہ انشائیہ کی اقسام، اب یہاں سے جملہ انشائیہ کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ جملہ انشائیہ کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، امر، وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے اسے امر کہتے ہیں۔ جیسے انصر مانا ہے مدد کر، تو مدد کر، اب مدد کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا تو یہ امر ہے۔ وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، جیسے لا تکفر، انکار مت کر، کفر مت کر، میں آپ کو کفر کرنے سے روکا جا رہا ہے، یہ نہی ہے۔ نمبر 3، استفہام، وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا ہے، جیسے
زید آیا. آپ اپنے مائک کو بند رکھیں گے, آپ کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو. نمبر 2. نمبر 4, تمنی وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو, جیسے لیت زیدن فازا, کاش زید کامیاب ہو جاتا, کاش زید کامیاب ہو جاتا. یہ ایک تمنی ہے, تمنا ہے, آرزو ہے. تو جس جملے میں آرزو ظاہر کی جائے وہ تمنی کہلاتا ہے, جیسے لیت زیدن فازا. نمبر 5, ترجی وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو, جیسے لعل زیدن جاء. ترجی اس میں جس میں کسی چیز کی امید کی جائے, ایسے جملے کو ترجی کہیں. لعل زیدن جاء, اس کا معنی یہ ہے امید ہے زید آ جائے, یا پھر یہ کہہ لیں شاید زید آ گیا ہوگا. تو اس طرح کے معنی جہاں پر ترجی ہو, معنی یوں کریں گے, امید ہے زید سب کی آواز نہیں آ رہی. جی. عقد کا لفظی معنی ہے معاملہ کرنا, عقد کا لفظی معنی ہے معاملہ کرنا. جیسے آواز نہیں آ رہی ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی. بس نقحت بعت نقحت. ہلو حضرت, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کرا رہی. ہلو, ہلو, آواز آ رہی ہے اب, تھوڑی دیر پہلے نہیں آ رہی تھی. یہ وقت بھی ہو چکا ہے. حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو استاد صاحب. ہلو ہلو. جی جی. جی اب آ رہی. نمبر 10, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان مکمل یاد کر لیجئے گا. نیٹ ورک اتنا ڈسٹرب ہے کہ آج میری آواز آپ کو مکمل نہیں مل رہی ہے, تو اس لیے مکمل سمجھا بھی نہیں سکیں گے. انشاءاللہ جب نیٹ ورک درست ہوگا تو مکمل آپ کو بتا دیں گے. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان مکمل سبق یاد کر لیجئے گا. ایک پیج کا پورا سبق ہے, پورا ایک پیج نمبر 28 یاد کر لیں. ٹھیک ہے استاد صاحب. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ